آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے آگے جائیں جس نے دعا کرنی ہے. آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے, آپ کی شارک سے بھی قریب ہے, اپنی شارک تک جاؤ. حاضر ہے, ناظر ہے, موجود ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اللہ غافل نہیں ہے, ہم غافل ہوتے ہیں. تو اللہ کو نہ پیش کرنا, خود کو پیش کرو. 1-2 منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا. ایسے ہی گندے مندے گناہوں سمیت اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, وہ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے. بیڈ روم میں, باتھ روم میں, جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے وہ. تو اسے پتہ تو سارے ہی ہے. اب مسئلہ بھی ہو رہا ہے تو شرمندہ ہو کے چلے جائیں. شرمندگی کا نام توبہ ہے. اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ اللہ جی میں بھی آ گئی یا آ گیا ہوں. اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو, اپنے اپنے دل میں. یہ دل ایک کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے. لیکن اس میں ناپاکی ذرا سی نہ ہو تو دل کو پاک کرو. اللہ پاک کا گھر ہے نا. اگر اس میں ذرا سی ناپاکی ہوگی تو پھر مشکل ہے, اللہ نہیں ہوگا وہاں پہ. 360 قسم کے بت ہیں, رنج کے, غم کے, حسد کے, کینے کے, بغض کے, میں کے, بدلوں کے, نفرتوں کے, حسد کے. انہوں نے میرے سے یہ کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا, اس نے مجھے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے میرا دھیان نہیں کیا, انہوں نے میرا خیال نہیں کیا, فلاں نے میرے سے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. تو آج اللہ کی خاطر اگر اللہ کو دیکھنا ہے اپنے دل کی آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے دیکھو گے اس کو. دیکھنے کے لیے منہ دکھائی میں کوئی تحفہ پیش کرو اللہ کو, اپنا ذاتی پسندیدہ عزیز ترین تحفہ, میں کا تحفہ دے دو. تو آج اللہ کی بے وقوف مخلوق کو, نادان مخلوق کو, اگر کسی نے آپ کا کبھی دل دکھایا, زیادتی کی ہے, حق مارا ہے, آپ کی جان, مال, اولاد, عزت, شہرت کو بھی داغدار کیا ہے, اسے آج اللہ کی بے وقوف مخلوق سمجھ کے, نادان سمجھ کے دل سے دعا دے دو اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر. جیسے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, تو وہ اپنے گندے مندوں سے بھی کرتا ہے. ماں کو تو اپنے ایب نارمل بچے بھی پیارے ہوتے ہیں, وہ تو اپنا ایب نارمل بچہ بھی کہیں نہیں پھینکتی. میں نے نہیں کسی ماں کو دیکھا تو اسے تندور میں پھینک دے. اس کی بلکہ زیادہ کیئر کرتی ہے, لچے لفنگے کا زیادہ دھیان رکھنے کی کوشش کرتی ہے, اس کا داؤ نہیں ہارتی. تو آج اللہ کی بے وقوف مخلوق جس کسی نے آپ کا دل دکھایا, جس کے لیے بھی آپ کے دل میں غصہ ہے, نفرت ہے, بدلہ ہے, رنج ہے, غم ہے, اپنے آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. اپنی جان پہ بھی نہ ظلم کری جائیں. اب چلیں اللہ کو بھی معاف کر دیں. اگر اللہ آپ سمجھتے ہیں اللہ نے بھی آپ سے زیادتی کر دی, اللہ نے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, اللہ نے ٹھیک ہی کیا ہوگا جو بھی کیا ہوگا. اللہ تو کبھی غلط نہیں کرتا, ہماری سمجھ نہیں ہوتی. چھوٹا بچہ جو ہے اسے غصہ چڑھتا رہتا ہے, ماما پہ بھی غصہ چڑھتا ہے کہ مجھے استری نہیں پکڑاتی. تو ماما نے استری تو نہیں اسے پکڑانی ہوتی, یا مجھے آگ نہیں جلانے دیتی. تو دل میں اللہ سے دل میں بات کرو, اپنے خیال میں بات کرو کہ یا اللہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا, آپ بھی ان پہ کرم کریں, فضل کریں, رحم کریں, برکت کریں. یا اللہ میں نے معاف کیا, تو بھی معاف کر, سب دا بلا سب دی خیر. آپ معاف کر دیں اللہ کی خاطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دیں. انہوں نے اس دن بھی تو ساروں کو معافی لے کے دینی ہے. وہ تو اللہ سے حقوق اللہ کی معافی لے کے دیں گے نا, حقوق العباد کی تو بندوں نے دینی ہے. تو اب آپ سے ادھر اگر آپ کہتے ہیں میں نے نہیں معاف کرنا, تو ادھر آپ سے وہ ترلے کرتے پھریں گے کہ بیٹا معاف کر دو, معاف کر دو, پھر آپ کو اچھا لگے گا. تو ابھی معاف کریں آپ. انہوں نے تو کہا تھا سونے سے پہلے معاف کر دینا. اب اپنی ساری نیکیاں, اپنے ثواب بھی جتنے آپ کے پاس ہیں نا, وہ بھی اللہ میاں کو پیش کر دو. جتنے آج تک آپ نے نماز, روزے, تسبیحیں, وظیفے, چلے, عبادتیں کی ہیں, تسبیحیں پڑھائیاں بھی کی ہیں, ان سے جو ثواب ملا ہے اگر وہ اللہ کے لیے کی ہیں, جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے یا انسانوں کو دکھانے کے لیے یا مجبوری میں کی ہیں, وہ کچھ نہیں ہوتی. وہ بے ریا عبادت نہیں ہے. تو بے ریا عبادت سے جو ثواب ملا ہے
جو صرف اللہ کے لیے کی گئی ہے کہ اللہ اس قابل ہے، اللہ اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو وہ سارا بھی اللہ کو پیش کر دیں. اور جتنی نیکیاں کمائی ہیں، نیکیاں کمائی جاتی ہیں مخلوق خدا کا بھلا کرنے سے. کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، پیاسے کو پانی پلایا ہے، ننگے کو کپڑے پہنائے ہیں، کسی کا ننگ دیکھ کے ڈھانپ دیا ہے، کسی کی خامی چھپا دی ہے، کسی کو معاف کر دیا ہے، کسی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی مدد کی ہے، کسی ہمسائے کی مدد کی ہے، روزمرہ استعمال کی چیز مانگے پہ دی ہے. جو بھی آپ نے انسانوں کی بھی، مخلوق کی مدد کی ہے، اس سے جو نیکیاں ملتی ہیں وہ ساری بھی آج اللہ کو پیش کر دو کہ یا اللہ جی مجھے نہیں پتہ، میرے سے یا میرے گھر والوں سے یا میرے بڑوں سے اگر کسی انسان کا، کسی مخلوق کا دل دکھ گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، حق مارا گیا ہے، تو تلافی کے طور پہ آپ میری نیکیوں ثواب میں سے جو دینا چاہیں، آپ مناسب سمجھتے ہیں، وہ اس کو دے دیں، اس کے کھاتے میں لکھ دیں، تاکہ اس کے دل میں بھی رحم آ جائے اور میری جان خلاصی ہو جائے. اور اگر اس میں سے بچ جائیں کچھ تو یا اللہ تعالیٰ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دے، وہ اپنی امت میں سے جس پہ چاہیں بانٹ دیں. لیکن اگر اللہ میاں میرے سارے نیک اعمال، ثواب، نیکیاں بہت کم ہیں یا ضائع ہو چکی ہیں، میں کسی تیرے ولی اللہ کی شان میں، کسی نبی کی شان میں، تیری کسی پاک ہستی کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھا ہوں اس کی محفل میں، اس کے سامنے، یا کوئی گستاخی میرے سے ہو گئی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میرے اعمال ضائع گئے ہیں، میں نے ماں باپ کے سامنے آواز اونچی کی ہے، کسی سفید بالوں والے کی بےعزتی کر بیٹھا ہوں، تیرے کسی پسندیدہ بندے کی، کئی بار وہ گھر کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، تو یا اللہ میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو چکا ہوں، میں تو خسارے کا سودا کر چکا ہوں، تو رحمان ہے، تیری رحمانیت کے اتنے بڑے خزانے ہیں، اور رحمت للعالمین سے کے صدقے، اب رحمت للعالمین کے صدقے اور ان کے پیاروں کے صدقے اپنی رحمت میں سے اب کچھ حصہ میرے کھاتے میں ڈال، اس بندے کو بھی کلیئر کر، ساروں کو کلیئر کر، اور مجھے بھی اپنی رحمت کے انڈر لے لے، میں آئندہ احتیاط کروں گا. اور ایسے ہی کہہ دو، کرو کرو پاوے نہ کرو، پھر چاہے تم لوگ ویسے ہی کر دینا، لیکن کوئی جھوٹی موٹی توبہ کر لو، شرمندے ہو جاؤ، ایم ہی ایکٹنگ کر لو کہ اللہ میاں وی آر سوری، آئی ایم سوری، کچھ تو کرو. یا اللہ اگر وہ بھی ہو چکا ہے تو تیری رحمانیت کی کمیاں آ جانی ہیں. رحمت للعالمین کا تو رب ہے اور رحمان ہے، تو ان کے صدقے کچھ رحمت ادھر بھی، کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، اور آئندہ کے لیے بھی مجھے اپنے ساتھ ہی جوڑی رکھ اور سیدھی راہ پہ رکھ، میرے سے خیر ہی پوٹھے. اب اپنے گناہ بچے ہیں آپ کے پاس، تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ یاد کر لو جس کو اللہ میاں نے ابھی تک پردے میں رکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے کہ ہائے کوئی ویڈیو نہ بن گئی ہو، کسی نے دیکھا نہ ہو، کسی کو پتہ نہیں، شکر ہے اس دن کوئی اوپر سے آ نہیں گیا، ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے. یا جو سوچیں ہی ہماری ہیں، تو ہمارے پاس تو گند ہی گند ہے، وہ برداشت کرتا ہے ہمیں. تو اپنے گناہوں سمیت اب اس کے آگے جاؤ. جس طرح پوٹی چیچی کر کے بھی، پیمپر گندا کر کے بھی ماما کے پاس نہیں بیبی بھاگا آتا شرمندہ، ماں کو بڑا پیارا لگتا ہے جو شرمندہ ہوتا ہے. تو اللہ کو بھی بس یہ گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اس کا پسندیدہ ترین پانی ہے. ادروائز تو ہمارے اندر تو گندگی ہر وقت ہوتی ہے. ویسے جو فزیکل گندگی ہم جسے سمجھتے ہیں، خانے کعبے میں بھی وضو تو کیا ہوتا ہے، پیٹ میں تو ہمارے بھی پوٹی ہوتی ہے، چیچی ہوتا ہے. سوچوں میں بھی جو گند ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو قلب میں چلا جائے، تو اس سے پاک ہو کے شرمندگی کے ساتھ ہی پاکی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پہلے سے ہی نیک ہیں، میرے سے تو زیادہ ہی ہیں، تو پھر پورے فخر سے جائیں. جس طرح بچہ گولڈ میڈل لے کے گھر بھاگا آتا ہے تو اس طرح چلے جائیں. تو جتنے شدید پیار اور خلوص سے، پورے یقین سے اسے اپنے اپنے دل میں آواز دو، جتنے پیار سے دے سکتے ہو 3 بار، اللہ اللہ اللہ، بہت پیار سے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے آپ سے. بہت پیار سے اسے اپنے خیال میں ہی 3 بار آواز دیں. آنکھیں بند ہی رکھیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے.
ہی نور ہے. نور کی بارش ہے آپ ہیں اور اللہ ہے بس. دل کے کانوں سے سنو. دل کی آنکھوں سے دیکھو اندر اور محسوس کرو. آنکھیں کھول دیں. یہ کسی نے کسی بھی مسئلے کے لیے سننی ہے. جیسے بابا جی نے یہ انہی کا دور کا لکھا ہوا ہے. یہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں. قرآن پاک شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. تو وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن، ذہنی کرب میں مبتلا ہیں، کالا جادو، جنات کے شر سے نجات چاہتے ہیں، وہ سب صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی تلاوت 7 دن تک روزانہ متواتر سنیں، صبح دوپہر شام. اور ہر دفعہ سننے کے بعد پاس ہی آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور سننے کے بعد پھر آنکھیں کھولیں، آدھا گلاس پانی پکڑیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جتنے شدید پیار سے 3 بار اللہ 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 کہتے ہیں، 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں. صبح دوپہر شام 7 دن سورہ رحمان سننی ہے اور ایسے ہی پانی پینا ہے. 1 ہفتہ کے بعد سورت سننی بند کر دیں. اس کا بھی وظیفہ نہیں بنا لینا. اور صبح دوپہر شام پانی اسی طرح پیتے رہیں، اور جس کا کام جو ہوتا جائے وہ آگے لوگوں کو خود بتائے گا تو اس کو اس کا اور فائدہ ہوتا جائے گا. اگلا چیپٹر کھلتا جائے گا، اگلی منزل آتی جائے گی. پانی دے دو سب کو. جس نے دعا سنا ہے، جو دعا پانی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، پانی لیں، آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں. بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ آخر تک آپ کا دھیان ادھر ہو. شفا من جانب اللہ ہے.